ایک دن سرکار نے فرمایا, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا بھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو, وقفے سے ملا کرو, وقفے سے محبت بڑھتی ہے, وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے, وہ بھی سن رہے تھے. ظہر سے پہلے بات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر ظہر میں آئے, نماز پڑھی اور چلے گئے. عصر میں آئے, نماز پڑھی اور چلے گئے. مغرب میں آئے, نماز پڑھی اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ظہر کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ دیکھ بھی لیا ہے, آئے بھی ہیں, لیکن فرمایا وہ تو نماز میں آیا تھا نا, ادھر نہیں آیا. عصر کے بعد پھر پوچھا ابو بکر نہیں آئے. آپ ذرا کبھی اس لذت کو محسوس تو کریں, ذرا دیکھیں تو صحیح ہے کیا ہو رہا. تیسری دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انس یار ابو بکر نہیں آیا؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں خادم تھا, قریب رہتا تھا, میں دوڑا گیا ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ حضور نے 3 دفعہ پوچھ لیا, آئے نہیں. کہتے صدیق اکبر دوڑے آئے, حاضر خدمت ہوئے. حضور حکم ہو. کہا یار تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں, تو آیا ہی نہیں, تو نظر ہی نہیں آیا. عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو سنو یار, میں کیا اس کا ترجمہ کروں اس بات کا, میں کن لفظوں میں ان جملوں کو بیان کروں, کہاں سے لاؤں وہ کیفیات جو یہاں پوری اتریں. حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے. فرمایا ابو بکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا. اور یار کہا تھا کچھ لوگوں سے, تجھے تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر, تو یہی رہا کر, تو رہا کر. یار تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے. اور یار آپ سمجھے تو صحیح, آپ ذرا محسوس تو کریں. ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن, ہن مینوں چسکا پی گیا رونے دا, ہن مینوں چسکا پی گیا رونے دا, تے ہر ویلے آ ہوزاری دا. آپ ذرا اس لذت کو تو لیں. حضور نے فرمایا تو نہ جایا کر. آپ دیکھیں نا, میں آپ نے بات سنی ہوئی ہے, صرف اشارہ دینا ہے. حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ لے جانا اور میری بڑی مقام ہے, حضور تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے, مجھے گنبد میں دفن کر دینا, یہ نہیں کہا. پر میں لے جانا, دروازے پہ رکھ دے. اگر دروازہ کھول دے, انہوں نے خالی دروازہ کھولنے کی بات کی تھی, تفسیر کبیر ساری پڑھ لینا. اگر دروازہ کھول جائے تو دفن کرنا, ورنہ جنت البقیع میں. فرمایا میں اس پہ بھی راضی ہوں, جنت البقیع میں دفن کر دینا. لیکن مولا علی کہتے ہیں ہم نے تو صرف رکھا تھا, اور ہم نے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہے. انہوں نے کہا تھا اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو رکھ دینا. کہتے ہیں انہوں نے تو صرف دروازے کی بات کی تھی, لیکن گنبد کا صرف دروازہ نہیں کھلا, اندر سے آواز بھی آئی, اندر سے آواز بھی آئی, لے او سجنا اساں توڑ نہیں پائی, لے سجنا اساں توڑ نہیں بھائی. اور درویش کہنے لگے پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. آواز آئی دیر نہ کرو, حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو, لاؤ قریب کرو. جتنا قریب رہے قربت بڑی, پیار بڑا. بات سمیٹنے لگاؤں, ادب بھی بڑا. اور پتہ کس طرح ادب کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک کافر قبیلے کی صلح کرانے. فرمایا دیر سے آیا تو اثر پڑھا لینا. صحابہ کو پتا تھا کہ جب حضور نہیں ہوں گے تو جماعت کون کرائے گا. حضرت بلال نے اقامت پڑھی, صدیق اکبر نماز پڑھانے لگے. حضور تشریف لے آئے, لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے حضرت صدیق کو بتایا کہ آ گئے حضور. اللہ کے محبوب کے لیے رستہ بن گیا, نماز کے بیچ میں رستہ بن گیا. صفیں توڑ رہے ہیں صحابہ, حضور کو رستہ دے رہے ہیں. صفیں ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی. صفیں ٹوٹتی رہی, نماز نہیں ٹوٹی. حضور پہلی صف میں پہنچ گئے تو جناب صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا. ہم نے سنا ساری زندگی یہی ہے کہ حکم آ جائے تو وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. ایک قدم حضرت صدیق اکبر نے پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ. انہوں نے ایک اور پیچھے ہٹایا, ابو بکر نماز پڑھاؤ. تیسری دفعہ نا حضور نے پھر حکم دیا تو وہ پچھلی صف میں آ گئے. وہ دور بیٹھے تھے خواجہ غلام فرید, وہ کوٹ مٹھن میں, کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں, نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں, مینوں کعبہ بھول گیا.
بھول گئیاں نی سب سوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی نماز پڑھا کہ میں تیں ول دیکھا اور اقبال کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنو اور یہ نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنا نماز پڑھا کہ میں تیں ول دیکھا انتقابہ بھول گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف میں کھڑے ہوئے مصلی پہ جماعت کرائی نماز کے بعد حضور نے نا مسکرا کے پوچھا ابو بکر میں نے 3 دفعہ کہا تھا کیوں نہیں نماز پڑھائی پھر بھی لفظ کوئی نہیں جملہ کوئی نہیں اتحیات کی حالت میں بیٹھے تھے تو ہاتھ باندھ دیا کیا جملے کہے کیا شان ہے کہنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو جماعت کرائے اتنا